بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم گورنر پنجاب بلیغ الرحمان صاحب، محترم وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی صاحب، فیڈرل منسٹر انجینئر خرم دستگیر، منسٹر آف اسٹیٹ پیٹرولیم ڈاکٹر مصدق ملک، انتہائی قابل احترام مہمانہ نگرامی، چیف سیکرٹری آئی جی پولیس، وائس چانسلرز، مہمانہ نگرامی، السلام علیکم. میں سب سے پہلے معافی چاہتا ہوں کہ ذرا یہاں پر تاخیر ہو گئی، اس کو آپ ذرا درگزر کیجیے گا. میں معذرت خواہ ہوں، آپ کو انتظار کرنا پڑا. آج یہاں پہ جن منصوبوں کا افتتاح کیا گیا یا جن کی سنگ بنیاد کی تختی لگائی گئی، اس کے لیے میں وزیر اعلیٰ پنجاب اور ان کی حکومت کے تمام جو پروونشل منسٹرز ہیں، گورنمنٹ آفیشلز ہیں، ان سب کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں اور ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انتہائی پبلک انٹرسٹ کے منصوبے، ان کے بارے میں بڑی ارگ ریزی کے بعد ان کے اوپر آج کام کا آغاز کیا جا رہا ہے. میں اس سے پہلے کہ میں چند گزارشات پیش کروں، کل 10ویں محرم کے موقع کے اوپر جس طریقے سے مجالس اور جلوس انتہائی پرامن طریقے سے وہ اختتام پذیر ہوئے، اس کے لیے جو وزیر اعلیٰ پنجاب، آئی جی پنجاب، چیف سیکرٹری اور پورے پنجاب میں انتظامیہ اور پولیس نے مل کر عوام نے اس کو پرامن بنایا، میں اس کے لیے آپ سب کو، وزیر اعلیٰ کو، ان کی ٹیم کو مبارکباد اور شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. اسی طریقے سے پورے پاکستان میں، صوبہ سندھ میں، صوبہ بلوچستان میں، صوبہ کے پی میں، گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں، ہر جگہ الحمدللہ انتہائی پرامن طریقے سے یہ تمام مجالس اور جلوس اختتام پذیر ہوئے. اس کے لیے میں صوبہ سندھ اور باقی صوبوں کے وزرائے اعلیٰ اور ان کی انتظامیہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور لا انفورسنگ ایجنسیز کو بھی ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس میں بھرپور تعاون کیا. آج جو منصوبے جن کا افتتاح ہوا، جہاں پر ہم سب اس کے اوپر بہت خوش ہیں، جن کا سنگ بنیاد رکھا گیا، وہاں پر میں آج آپ کے سامنے ایک انتہائی دل خراش واقعہ وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور اس سے اندازہ لگائیں کہ کس طریقے سے اس عظیم قوم کے مقاصد کو اور ان کی قسمت کو کس طرح بگاڑا گیا اور کس طرح معیشت کے ساتھ کھلواڑ کیا گیا. یہ منصوبہ وہ لگائیں پہ ذرا، وہ ذرا لگائیے ذرا، حویلی بادشاہ کی ویڈیو نہیں، خالی ایک کلپ لگا دیں تاکہ سب دیکھ سکیں. آپ لگا دیجئے، میں بات کرتا ہوں. ہاں بس یہاں پر روک لیں. وہ جو اس کے جو ہے نا، اس کے جو مین فیچرز وہ دکھا دیں، کتنی کیپیسٹی کا ہے اور یہ بس وہ دکھائیں جو مین فیچرز ہیں. یہ آپ کو یاد ہوگا، یہ میری بات بڑے غور سے سن لیں کیونکہ دل بہت دکھا ہوا ہے. یہ 2015 کا واقعہ ہے، جب اپریل 2015 میں چین کے صدر شی جن پنگ پاکستان تشریف لائے اور سی پیک کے، بھائی میری تصویر نہ دکھائیں، وہ فیچرز دکھائیں مہربانی کر کے پلیز. اور سی پیک کے منصوبوں کے اوپر
سگنیچرز ہوئے میاں نواز شریف اور ہمارے انتہائی معزز مہمان پریزیڈنٹ شی جن پنگ کے درمیان۔ سی پیک کے منصوبوں میں جو بجلی کے منصوبے لگنے تھے، حکومت پاکستان نے میاں نواز شریف صاحب نے ایک میٹنگ میں طے کیا کہ جس طرح ستمبر 2013 میں جس طرح صدر شی جن پنگ کے استقبال 2013 یا 14 تھا 14 جی، جس طرح وہاں پر گھیراؤ کیا گیا اور وہاں پر دھرنے دیے گئے اور اس کے نتیجے میں صدر شی جن پنگ کا جو دورہ تھا وہ ملتوی ہو گیا، میں اس کا چشمدید گواہ ہوں۔ اس زمانے میں جو چینی سفیر تھے وہ آج کل وہاں پر وائس منسٹر ہیں، وہ بھی تشریف لا رہے ہیں اپنے اعلیٰ سطحی وفد کے ساتھ۔ اس رات میں نے ان سے بات کی، ان کا کہ شہباز شریف صاحب ہم نے پوری کوشش کر لی، عمران نیازی کو ان کے ساتھیوں کو انہوں نے کہا میں خود ملا ہوں، انہوں نے انکار کر دیا کہ ہم ڈی چوک سے نہیں اٹھیں گے۔ وہ رات کے 11 بجے تھے۔ اگلے دن میں صبح 10 بجے سیدھا GHQ گیا اور جنرل رحیل شریف جو اس کو سپہ سالار تھے ان سے ملاقات کی اور ان سے میں نے گزارش کی کہ وہ بھی اپنی کوشش کریں کہ یہ دورہ ملتوی نہ ہو۔ انہوں نے اپنی تئیں کوشش کی، وہ اٹھ کے چلے گئے۔ ان کا شاید چین کے شاید ڈیفینس منسٹر سے ان کا ٹیلی فون کال تھی یا مجھے اس کے علم میں چلے گئے۔ میرے ساتھ جنرل اشفاق وہ آ گئے، اس وقت وہ CGS تھے، وہ اللہ کو پیارے ہو گئے، بڑے آؤٹ اسٹینڈنگ وہ پروفیشنل سولجر تھے، جنرل اشفاق ندیم۔ تو بہرحال شی جن پنگ نہیں آئے کیونکہ انہوں نے انکار کر دیا کہ ہم دھرنا 3 دن کے لیے بھی ختم نہیں کریں گے۔ ریسٹ از ہسٹری۔ 2015 میں جب وہ تشریف لائے اور جب معاہدے ہوئے تو اس کے بعد ہم بیٹھے اور وزیر اعظم نواز شریف کی سربراہی میں میٹنگ ہوئی، بجلی کے منصوبوں کی جو کمیٹی تھی اس میں بھی تھا۔ میں نے گزارش کی کہ جس طرح پچھلے سال شی جن پنگ کے دورے کو ملتوی کروایا PTI نے، خدا نہ خواستہ دوبارہ انہوں نے کوئی دھرنا دے دیا تو سی پیک کے منصوبے اگر مؤخر ہو گئے تو یہ 20 گھنٹے کی بجلی کی لوڈ شیڈنگ کس طرح ختم ہوگی؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ بتائیں۔ میں نے کہا کہ 5000 میگا واٹ پاکستان اپنی جیب سے لگائے۔ بڑی وہاں پر بحث ہوئی، قصہ کوتا فیصلہ ہو گیا کہ 2 منصوبے وفاق لگائے گا اور 2 منصوبے پنجاب لگائے گا۔ الحمدللہ برق رفتاری سے اس کے اوپر کام شروع ہو گیا۔ 3 منصوبے، 2 وفاق کے اور 1 پنجاب کے، ایک حویلی بہادر شاہ وفاق کا، ایک بلو کی وفاق کا اور ایک بھکی پنجاب کا۔ یہ 3 منصوبے مکمل ہو گئے۔ 2017 میں ہم نے فیصلہ کیا کہ ایک اور لگائیں، یہ جو پنجاب جو حویلی بہادر شاہ 2 یا پنجاب یہ تھرمل پاور کمپنی کا یہ دوسرا، یہ میں نے فیصلہ کیا کہ ہم اس کو بھی لگائیں گے تاکہ کوئی خدا نخواستہ قطعاً کوئی بھی رسک نہ ہو اور ہم الحمدللہ یہ لوڈ شیڈنگ ختم کر دیں۔ یہ 1250 میگا واٹ کا منصوبہ تھا، یہ چوتھا۔ اس کا معاہدہ ہو گیا۔ موٹی بات بتا رہا ہوں، تفصیل میں نہیں جانا چاہتا اور نہ کسی قسم کی خود نمائی میں۔ بھائی رہنے دے یار پلیز، سب دیکھ رہے ہیں، شاباش، اس کو ہٹا لیں اس کو۔ اب یہ میری بات غور سے سن لیں۔ جو وفاق نے جو منصوبے لگائے تھے 2، جس کا میں نے نام گنوائے، حویلی بہادر شاہ 1 1200 میگا واٹ، بلو کی 2 1200 میگا واٹ، تیسرا بھکی 1150 میگا واٹ۔ یہ جو چوتھا تھا جو 2017 میں جس کا معاہدہ ہوا، یہ 1250 میگا واٹ، یعنی باقی پہلے تینوں کے مقابلے میں سب سے بڑی کیپیسٹی اس کی تھی۔ مگر الحمدللہ اجتماعی کاوشوں سے، ٹیم ورک کے نتیجے میں جو حویلی بہادر شاہ کا جو منصوبہ تھا وہ 1150 میگا واٹ کا تھا،
یہ 1250 میگا واٹ کا، اور چند ایک سال کے اندر اندر ہم نے یہ معاہدہ کیا، اور اللہ تعالیٰ کا ایسا کرنا ہوا کہ یہ 1250 کا میگا واٹ کا منصوبہ حویلی بہادر شاہ بھکی جو 100 میگا واٹ کم تھا، وہ الحمدللہ ہم نے اسی قیمت پہ لیا جو بھکی کی قیمت تھی، یعنی 100 میگا واٹ زیادہ مگر حویلی بھکی کی قیمت کے اوپر، اور تقریباً مجھے یاد ہے ان دنوں میں $100 ملین، یعنی اس زمانے کے 10 ارب روپے، اس زمانے کے 13 ارب روپے کی بچت ہوئی۔ یہ ہے وہ ٹیم ورک جس کی میں نے آپ کو تفصیل بتا دی نواز شریف کی قیادت میں۔ اب آئیں آگے جو پاکستان کی قسمت سے جو کھیلا گیا۔ یہ منصوبہ معاہدے کے مطابق 2019 میں مکمل ہونا تھا۔ اس کی جو پہلی جو تھی اس کی ٹربائن وہ ہمارے زمانے میں آ گئی تھی، اور وہ حویلی بہادر شاہ ٹرانسپورٹوں کی چلی گئی تھی پہلی ٹربائن۔ مکمل منصوبہ 2019 میں مکمل ہونا تھا، اور ہر چیز ایل سیز ویل سیز ہم نے ہر چیز مکمل کر لی تھی۔ اب یہ سنیں، اس کی جو ٹوٹل قیمت ہے اس وقت وہ تھی تقریباً 74 ارب روپے۔ اس کے اوپر فالتو 77 ارب لگے ہیں، یعنی جو مکمل منصوبہ جو ہمارے زمانے میں جو ہو گیا، میں نے بتا دی تفصیل آپ کو، وقت نہیں ضائع کرنا چاہتا۔ 74 ارب روپے کا منصوبہ، اس کی کل لاگت تھی قیمت کی، مگر اس تاخیر اور بدنیتی اور ملک دشمنی کی وجہ سے 77 ارب روپے کے کاسٹ اوور رنز ہوئے۔ کاسٹ اوور رنز کو کیا کہتے ہیں اردو میں؟ فالتو، یعنی حرام کے پیسے گئے، وہ حرام کے، بالکل وہ ڈوب گئے سمندر میں، دریا برد ہو گئے، بالکل کوئی وجہ نہیں تھی اس کی، ماسوائے کہ ایک کرمنل نیگلیجنس ہوئی، مجرمانہ غفلت، کہ یہ نواز شریف کا منصوبہ تھا، اس دور کا تھا، اور اس کو بالکل اس کو ختم کر دیا گیا۔ 77 ارب روپے مزید لگا کر اب یہ مکمل ہوا ہے، جس کے لیے یقیناً میں وزیر اعلیٰ پنجاب، ان کی ٹیم کو، جو ان کے ایم ڈی ہیں پنجاب پاور کمپنی کے، فیڈرل گورنمنٹ کے منسٹر آف پاور، اور ایم او ایس پیٹرولیم، جنہوں نے پوری طرح فیسیلیٹیٹ کیا کہ یہ مکمل ہو گیا، اب یہ چل پڑا۔ لیکن آپ بتائیں مجھے کہ یہ 77 ارب روپے کا ظلم اس غریب قوم کے ساتھ، کہ ہم جب کشکور لے کے جاتے ہیں تو شرم آتی ہے اور انگلیاں اٹھتی ہیں، مگر دوسری طرف ایک منصوبہ جو کہ عوامی فلاح بہبود کا، زراعت اور صنعت اور حرفت کی ترقی کے لیے منصوبہ تھا، اس کو مؤخر کر دیا گیا۔ آپ آج 30 جولائی 2023 کو یہ آج اس کا جو ہم نے افتتاح کیا ہے، ظاہر ہے کہ ٹرائل رن پچھلے چند مہینوں پہلے ہو گئے ہوں گے، اور شاید وہ سنگل سائیکل پہ بھی چل گیا ہوگا، لیکن مکمل ڈبل سائیکل پہ ہوتا ہے جب وہ پوری طرح آپریشن ہو۔ تو مجھے بتائیں کہ اس کا خون کس کے کندھے پہ آپ تلاش کریں گے؟ 77 ارب روپیہ قوم کا جو دریا برد ہو گیا، کس سے آپ لیں گے؟ کس سے حساب لیں گے آپ؟ یہ ہے وہ ظلم اس ملک کے ساتھ جو ہوا، اس طرح بربادی ہوئی، اور اس حمام میں سب ننگے ہیں بالکل۔ 75 سال کا یہ قصہ ہے، پدی قومیں کہاں پر اوج سریا سے آج وہ باتیں کر رہی ہیں، اور ہم آج بھی رینگ رہے ہیں۔ یہ وجہ ہے، کوئی اور وجہ نہیں ہے۔ اگر اس کو جانا جاتا کہ یہ عوامی فلاح اور ترقی کا منصوبہ ہے، اور یہ نواز شریف صرف اگر اس نے اس کو اپنا سنگ بنیاد رکھا ہے اور یہ ملک کی ترقی کا ہے، تو شاید ترقی کا پہیہ بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہا ہوتا۔ میں یہاں پر کوئی خود نمائی کی بات نہیں کرنا چاہتا۔ 1122 جب 2008 میں آیا تو اس کی شروعات پنجاب میں ہو چکی تھی۔ یہ عوامی فلاح اور بہبود کا ایک شاندار منصوبہ تھا، جس کو ہم نے پورے پنجاب میں کونے کونے میں پھیلا دیا، اور میں نے کبھی ہچکچاہٹ سے یا کبھی بھی اپنا میں نے کام نہیں لیا کہ میں اس کی تعریف نہ کروں، یا اس زمانے میں جس زمانے میں بنا
جہاں سے اسکاٹ لینڈ سے آیا، جو لے کے آئے، سب اس کے تعریف کے مستحق ہیں، تحسین کے مستحق ہیں، کیونکہ یہ پنجاب کے عوام اور ملک کے عوام کی ترقی اور بیمار لوگوں کے لیے جن کو اس کی بڑی سخت ضرورت ہوتی ہے، جہاں ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، سیلاب آتا ہے، کیونکہ یہ دس واز سم تھنگ ان دا نیشنل انٹرسٹ. تو یہ ہے وہ سب سے بڑا گناہ، بیماری جو آج ہمارے جسم میں لگ چکی ہے. اور یہ 77 بلین روپیز، ابھی آپ نے دیکھا کہ یہ میڈیکل سٹی جس کی آج سنگ بنیاد رکھا گیا ہے، اس کی پوری قیمت 50 ارب روپے ہے. اگر یہ 77 ارب روپیہ دریا برد نہ ہوتا تو میڈیکل سٹی کی پوری ایلوکیشن کرنے کے باوجود 20 ارب بچ جاتے کسی یونیورسٹی اور کسی اور کام کے لیے. یہ ہے میرے بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، بہنوں اور پولیٹیشنز اور سرکاری افسران، ہماری تاریخ کا حادثہ، البناک ترین واقعہ. اور یہ اکیلا ایسا واقعہ نہیں، یہ تو چونکہ سامنے آ گیا، اس طرح کے بے شمار واقعات ہماری 75 سالہ تاریخ کا حصہ بن چکے ہیں. تو میں آج یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر اسی طرح ہمارا چال چلن رہا، یہی ہم نے اپنے دکھی انسانیت کے ساتھ کرنا ہے، تو پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی معیشت کیوں زمیں بوس ہو گئی، کشکول توڑنا چاہیے، اور ہمیں قرضے نہیں لینے چاہیے، اور ہمیں اپنا ہندوستان سے آگے نکلنا چاہیے، اور ہمیں دنیا میں اپنا کھویا مقام حاصل کرنا چاہیے. اس طرح تو نہیں ہوگا. یعنی کوئی تو اس کا جواب دے، کوئی تو پوچھے یہ کدھر ہے وہ ہمارے عدلیہ، انصاف کرنے والی عدلیہ؟ انہوں نے کیوں نہیں اس کا 100 نوٹس لیا؟ باقی تو ہر چیز کا وہ فوراً نوٹس لیا جاتا اور ابھی بھی ہو رہا ہے. ایسے منصوبے جہاں پر قوم کی دولت لٹ گئی، کسی کو پرواہ تک نہیں، کسی نے پوچھا تک نہیں. میرا قطعاً مقصد نہیں کہ جناب وکٹمائزیشن ہو، نیب ہو، سوال پیدا نہیں ہوتا، لیکن کوئی تو بتائے کہ یہ 77 ارب روپیہ کس جرم میں دریا برد ہو گیا، اور یتیم کو اور یتیم کر دیا، بیوہ اور غریب انسان جن کے پاس تعلیم کے لیے، علاج کے لیے پیسے نہیں ہیں، جو بڑی مشکل سے رزق حلال سے اپنی ایک وقت کی روٹی پوری کرتے ہیں. عید شبرات ان کو لے کے ایک سوالیہ نشان بن جاتا ہے کہ کیا بچوں کے لیے لے کے آئیں، کہاں سے ان کے لیے کپڑے خرید کے لے کے آئیں. تو اس طرح پاکستان کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہوتی رہی. اور جس طرح میں نے کہا کہ اس حمام میں سب ننگے ہیں، مجھ سمیت 75 سال کا یہ المیہ ہے، لیکن رونے دھونے سے تو کچھ نہیں ہوگا. یقیناً ان تمام معاملات کا ایک شفاف احتساب ہر صورت ہونا چاہیے، چاہے وہ میری حکومت ہے یا کسی اور کی حکومت، چاہے وہ ڈکٹیٹرشپ تھی یا ایک پولیٹیکل رژیم. اگر جرم ہوا ہے اور زیادتی ہوئی ہے تو اس کو اگر آپ نے اگنور کیا تو پھر قومیں اس طرح پھر وہ تباہی کا شکار ہوتی ہیں. اور اگر احتساب ہو انصاف کے ساتھ، اور کسی کے ساتھ کوئی وکٹمائزیشن نہ ہو، زیادتی نہ ہو، وہ قومیں پھر اپنا ایسا سفر اختیار کرتی ہیں. کوئی 49 میں چین اپنی آزادی کی آنکھ کھولتا ہے تو آج 2023 میں دنیا کی سیکنڈ لارجسٹ اکانومی بن جاتا ہے. کوئی پاکستان کا نقشہ 60 کی دہائی میں جنوبی کوریا اس کا چربہ اس کو وہاں پر امپلیمنٹ کرتا ہے تو آج وہ دنیا کی اکانومیز میں بہت تیزی سے آگے بڑھ جاتا ہے. جاپان اور جرمنی جنگ دوئم میں بالکل وہ they were raised to ground، بالکل ان کا تختہ کر دیا گیا تھا. کروڑوں لوگ لقمہ اجل بن گئے. انہوں نے ہمت نہیں ہاری، انہوں نے 60 سال میں وہ دوبارہ اونٹ کے واپس دنیا میں آئے. آج جاپان اور جرمنی دنیا کے تیسرے اور چوتھے لارجسٹ اکانومیز ہیں، یا چوتھے یا پانچویں. یہ کوئی جادو نہیں ہے، کوئی چھو منتر نہیں ہے، یہ ہے کمٹمنٹ، ایک لگن، شوق اور تعمیر اور ترقی کے سفر کو عبور کرنے کے لیے جان
اور جوکھوں پر لگا کر پوری ہمت کے ساتھ سفر طے کرتی ہیں قومیں، اور قومیں بن جاتی ہیں۔ تو اس لیے میں نے شروع میں کہا تھا کہ مجھے ان منصوبوں کی سنگ بنیاد رکھ کر خوشی بھی ہوئی، مگر اس منصوبے نے بے پناہ تکلیف دی بطور ایک پاکستانی کے، سیاستدان کے، ایک پاکستانی کے، کہ کس طرح اچھے منصوبوں کو تباہ کر دیا گیا اور قومیں تباہ ہو گئیں۔ میرے بزرگوں، بھائیوں اور نوجوان ساتھی اور بہنوں، میں یہی آج عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آئیں ہم ہمت باندھیں، رونے دھونے سے کام نہیں چلے گا، ماضی میں جھانکنے سے کام نہیں چلے گا۔ آئیں کمر باندھیں، ماضی سے سبق سیکھیں اور پاکستان کو عظیم بنائیں کہ اسی میں ہماری، وگرنہ آنے والی نسلیں ہمیں معاف نہیں کریں گی، نہ عوامی عدالت نہ خدا کی عدالت، مجھے اس پہ کوئی شک نہیں۔ آئیں آج فیصلہ کریں کہ ہم ماضی کے ان تمام دھبوں کو دھوئیں گے اور پاکستان کو عظیم بنائیں گے، صرف اور صرف دن رات محنت، امانت اور دیانت کے سفر کے ذریعے، اور قائد کی اور اقبال کی روح کو تسکین پہنچائیں گے، اور لاکھوں شہیدوں کو جنہوں نے پاکستان کے لیے اپنا خون دیا، ان کی روحوں کو سکون پہنچانے کے لیے میں آپ کا بے حد شکر گزار ہوں۔ پاکستان پائندہ باد۔